باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکا بالصدقۃ، صدقہ دیا کیجئے، علیکا بالصدقۃ، صدقہ دیا کیجئے۔ بے شماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، ہم نے شروع کیا تھا صلاۃ الآیات کو۔ صلاۃ الآیات نماز یہ واجبہ جو تھیں ان میں ایک صلاۃ آیات تھی، اور نماز آیات کے جو اسباب ہیں وہ کسوفان، سورج گرہن، چاند گرہن تھا، زلزلہ تھا، سرخ سیاہ آندھی تھی، اور ہر آسمانی چیز جو ڈرانے والی ہے وہ اس میں آ گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی بات کی تھی کہ یہ جو صلاۃ آیات ہے یہ 2 رکعت ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، 5 رکوع ہیں اور 5 قیام ہے اور 5 کراتے ہیں۔ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے میرے عزیزو، ایک طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے اس میں بندہ نیت کرے، تکبیرۃ الاحرام پڑھے، حمد پڑھے، سورہ پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھائے سیدھا کھڑا ہو کر پھر اسی طرح پڑھے، یعنی 5 مرتبہ سورہ حمد اور سورہ پڑھے، رکوع کرے 5 مرتبہ، پھر اسی طرح کا جان دوبارہ کھڑا ہو جائے رکوع سے اوپر، حمد سورہ، حمد سورہ، حمد سورہ، اسی طرح جناب علی 5 مرتبہ سورہ حمد اور سورہ پڑھتا رہے، رکوع میں جاتا رہے، پھر سجدہ کرے گا اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر بھی بالکل اسی طرح انجام دے گا۔ یہ تھوڑا تفصیلی ہے نماز آیات پڑھنے کا طریقہ، یہ تفصیلی طریقہ ہے کہ جناب علی بندہ نیت کرے کہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ آیات پڑھتا ہوں فلاں چیز کے لیے، سورج گرہن کے لیے، چاند گرہن کے لیے، قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے، نیت کر کے پھر تکبیرۃ الاحرام حمد پڑھے گا، سورت پڑھے گا، پھر رکوع، پھر کھڑا ہو جائے، حمد سورہ رکوع، حمد سورہ رکوع 5 مرتبہ، حمد سورہ رکوع، حمد سورہ رکوع، پھر سجدہ کرے گا، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرے گا۔ یہ تھوڑا مفصل طریقہ ہے، تفصیلی طریقہ ہے نماز آیات کا یہ۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لے اور پھر جو اگلی سورہ پڑھنی ہے نا اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دے، 5 حصے بنائے، 1 آیت پڑھ کر رکوع میں جائے، پھر دوسری آیت پڑھے، رکوع میں جائے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک سورہ جس کے مثلاً 5 آیات ہیں تو اس میں ہر آیت پڑھ کر رکوع میں جاتا رہے، آیت پڑھ کر رکوع میں جاتا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا شارٹ کٹ طریقہ ہے، مختصر طریقہ یہ ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ طریقہ بھی ہے۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ پہلا طریقہ تو ہے نا حمد اور سورہ پڑھ کے رکوع میں، پھر حمد اور سورہ پڑھ کے رکوع میں 5 مرتبہ، 5 پہلی میں اور پھر 5 دوسری میں، یہی کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے حمد 1 مرتبہ ہے اور سورت کے 5 حصے کرنے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ تیسرا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 2 رکعت ہے نا، حمد اور سورہ پڑھے، حمد اور سورہ، یعنی پہلے والا طریقہ تفصیلی طریقہ پہلی رکعت میں، اور دوسری میں وہ مختصر والا طریقہ جو ہے نا اس کے ساتھ پڑھ لے، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ یہ بھی بندہ کر سکتا ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ وَيَجِبُ فِيهَا النِّيَّةُ وَالتَّحْرِيمَةُ وَقِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَسُورَةٍ ثُمَّ الرُّكُوعُ
ثم یرفع رأسہ منہ الی یسیرا قائما مطمئنا یجب فیہا واجب ہے اس نماز میں النیت نیت واجب ہے والتحریمت اور تکبیرۃ الاحرام واجب ہے وقراءۃ الحمد حمد کی قراءت واجب ہے والسورۃ اور سورہ واجب ہے ثم الرکوع پھر رکوع ہے ثم یرفع رأسہ منہ پھر مصلی رکوع سے سر اٹھائے گا الی یسیر قائما مطمئنا یہاں تک کہ کھڑا ہو جائے مطمئنا اطمینان کی حالت میں وَيَقْرَأُهُمَا هَكَذَا اور یقرأُهُمَا اور مصلی پڑھے گا ہما حمد اور سورت کو حمد اور سورت کو پڑھے گا هَكَذَا پہلی رکعت کی طرح خمساً پانچ مرتبہ پڑھے گا۔ ٹھیک ہوگی آگا جان؟ پہلی کی طرح پہلی رکعت یہاں نہ لیں، جب کھڑا ہوگا یقرأُهما مصلی پڑھے گا حمد و سورت کو هَكَذَا اسی طرح خمساً پانچ مرتبہ ثم یسجد سجدتین پھر وہ دو سجدے کرے گا ثم یقوم الی الثانیۃ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا ویصنع کما صنع اولا اور وہ انجام دے گا جس طرح پہلی رکعت میں انجام دیا تھا۔ ھذا هو الافضل یہ افضل ہے۔ ویجوز له الاقتصار علی قراءۃ بعض السورۃ ولو آیۃ لکل رکوع ولا یحتاج الی قراءۃ الفاتحہ الا فی القیام الاول۔ ویجوز له اور مصلی کے لیے جائز ہے کہ وہ اکتفا کرے قراءۃ بعض سورہ پڑھنے پر اکتفا کرے، اگرچہ ایک آیت ہو، لکل رکوع ہر رکوع کے لیے، ولا یحتاج الی قراءۃ الفاتحہ فاتحہ سورہ حمد کو پڑھنے کا وہ محتاج نہیں ہے، الا فی القیام الاول سوائے قیام اول میں پہلی مرتبہ حمد پڑھنی ہے پھر آگے سورت کے حصے کر لے گا۔ وَمَتَى اختار التبعیض جب وہ اس تبعیض اور بعض کو اختیار کرے فَيَجِبُ اِكْمَالُ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مَعَ الْحَمْدِ مَرَّةً تو واجب ہے ایک سورہ کامل کا پڑھنا فی کل رکعتٍ ہر رکعت میں ایک سورہ کا پڑھنا واجب ہے، مع الحمد مرتن حمد کے ساتھ ایک مرتبہ، مع الحمد مرتن حمد کے ساتھ ایک مرتبہ پوری سورہ کا پڑھنا واجب ہے۔ بِأَن يَقْرَأَ فِي الْأَوَّلِ الْحَمْدَ وَآیَہ یعنی وہ اول پہلی رکعت میں حمد اور آیہ پڑھے گا، ثم یفرق الآیات علی باقی القیامات پھر آیات کو تقسیم کر لے باقی قیاموں پر، بحیث یکملھا فی آخرھا بعین حیثیت کہ سورہ کو یکملھا سورہ کو کامل کرے گا آخر قیامات میں۔ ولو اتم مع الحمد فی رکعت سورتن ٹھیک ہے، اگر ولو اتم مع الحمد اگر مکمل کرے گا مع الحمد حمد کے ساتھ فی رکعتن سورتن اگر حمد کے ساتھ ایک رکعت میں سورہ کو مکمل کرے، ای قرأ فی کل قیام من الحمد و سورۃ تامہ یعنی وہ پڑھے ہر قیام منہا قیامات میں سے ہر قیام میں حمد اور سورہ پڑھے، حمد اور سورہ پڑھتا ہے، وَبَعَضَ فی رکعت الاخری وَبَعَضَ اور تبعید کرے بعض کر کے پڑھے دوسری رکعت میں، یعنی سورت کو تقسیم کرے، بعض یعنی تبعید کرے بعض کرے اس سورت کو دوسری رکعت میں، کما ذکر جیسا کہ ذکر ہوا، جائز ہے، یعنی پہلی رکعت میں وہ مفصل طریقے کے مطابق پڑھے، دوسری رکعت میں وہ شارٹ کٹ والے طریقے کے مطابق پڑھے جو تقسیم والی ہے، ایک سورت کو تقسیم کرنے والی، کما ذکر جیسا کہ ذکر ہوا، جازا لو کا جواب، ولو اتم مع الحمد فی رکعت سورتن وبعض فی رکعت الاخری جازا جائز ہے، بل لو اتم السورۃ فی بعض الرکوعات وبعض فی الآخر جازا بلکہ اگر وہ بعض رکوعات میں سورہ کو مکمل کرے، بعض رکوع میں سورہ پوری پڑھے، وبعض فی آخر اور بعض فی آخر اور دوسرے بعض رکوع میں تقسیم کرے، جازا تو جائز ہے، حتیٰ یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی بعض رکوع میں سورت پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے، اور بعض میں کیا ہے
رکوع میں اس صورت کو تقسیم کرتا ہے، جائز ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں اپنی طرف سے، مثلا پہلا قیام اور دوسرے قیام میں وہ سورہ پوری ساتھ پڑھتا ہے، حمد اور سورہ پہلے 2 قیاموں میں، لیکن 3 قیام جو اور ہیں ان میں سورت کو تقسیم کر لیتا ہے نا، تو یہ ٹھیک ہے۔ وَالضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى رَكَعَ عَنْ سُورَةٍ تَامَّةٍ وَجَبَ فِي الْقِيَامِ عَنْهُ الْحَمْدُ۔ وَالضَّابِطُ اور ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے، أَنَّهُ مَتَى رَكَعَ کہ مصلی جب رکوع کرے گا، عن سورۃ تامہ ایک سورہ تامہ سے جب وہ رکوع کرے گا، وجب فی القیام عنہ الحمد تو واجب ہے قیام میں عنہ رکوع سے قیام جب کرے، واجب الحمد، حمد واجب ہے۔ بات لینا ضابطہ یہ ہے، متا رکع عن سورۃ تامہ جب وہ مصلی رکوع کرے، عن سورۃ تامہ سورہ تامہ سے رکوع کرے پوری سورت پڑھ کر، ٹھیک، واجب فی القیام عنہ الحمد واجب ہے جب رکوع سے قیام کرے الحمد، حمد پڑھنا واجب ہے۔ پھر وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ إِكْمَالِ سُورَةٍ مَعَهَا وَتَبْعِيدِهَا اور مخیر ہے بین اکمال سورۃ معہا حمد کے ساتھ، جب دوبارہ حمد پڑھے گا حمد کے ساتھ سورت کو مکمل کرنے میں، وَتَبْعِيدِهَا اور سورت کو بعض کرنے میں اختیار ہے۔ وَمَتَى رَكَعَ عَنْ بعض سورۃ تخیر فی القیام بعدہ بین القراءۃ عن موضع القط ومن غیرہ من السور سورت متقدما و متأخرا ومن غیرہا، توجہ کرو۔ وَمَتَى رَكَعَ عَنْ بعض سورۃ اور جب وہ رکوع کرے بعض سورت پر، تخیر فی القیام بعدہ تو رکوع سے بعد رکوع کے بعد میں جو قیام ہے تخیر مخیر ہے، بین القراءۃ من موضع القط کہ وہ قرات کرے موضع قط سے، جہاں سے سورہ چھوڑی تھی، 1 2 3 آیتیں پڑھی اور جہاں سے چھوڑی تھی اسی موضع قط سے شروع کرے، ومن غیرہ یا غیر موضع قط سے شروع کرے، من السورۃ سورت سے غیر موضع قط سے شروع کرے، متقدما و متأخرا اس سے پہلے یا اس کے بعد، ومن غیرہا یا اس صورت کے علاوہ کوئی اور شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ وَتَجِبُ إِعَادَةُ الْحَمْدِ فِيمَا عَدَى الْأَوَّلِ حمد کا اعادہ کرنا واجب ہے، فیما عدى الأول سوائے اول کے، اول کون سا؟ جہاں وہ موضع قط سے شروع کرتا ہے، جہاں سے سورہ چھوڑی تھی، توجہ کرو، اول سے مراد جس جگہ سورہ کی 2 3 آیتیں پڑھی تھیں اور رکوع میں گیا تھا اور دوبارہ اسی جگہ سے شروع کرنا چاہتا ہے، حمد کی ضرورت نہیں ہے، حمد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے بعد میں اس کو چھوڑ کر ایک نئی صورت پڑھنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، حمد کا تکرار واجب ہے۔ وَتَجِبُ إِعَادَةُ الْحَمْدِ حمد کا اعادہ کرنا واجب ہے، فِيمَا عَدَى الْأَوَّلِ سوائے اول کے، اول یعنی جہاں موضع قط سے شروع کرے، موضع قط سے شروع کرے تو اس میں حمد کا اعادہ نہیں۔ مع احتمال عدم الوجوب فی الجمیع ایک احتمال ہے کہ تمام میں جو ہے واجب نہیں ہے، حمد واجب نہیں ہے، مع احتمال عدم الوجوب بھی ہے، ٹھیک ہے، جمیع تمام میں ٹھیک ہو گئی بات، یعنی حتیٰ مثلا موضع قط سے شروع نہیں کرنا چاہتا، کسی اور جگہ سے شروع کرنا چاہتا ہے، پھر بھی حمد کا تکرار نہیں ہے، احتمال ہے۔ وَيَجِبُ مُرَاعَةُ سُورَةٍ فَصَاعِدًا فِي الْخَمْسِ واجب ہے سورت کی رعایت کرنا، فصاعداً یہ ایک سے سورت سے زیادہ، فی الخمس یعنی خمس قیامات، ان 5 قیاموں میں ایک سورت کی رعایت کرنا واجب ہے، ایک سورہ یہ ایک سے زیادہ، ایک سورت تو حتماً ایک رکعت میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَجِبُ مُرَاعَةُ سُورَةٍ فَصَاعِدًا فِي الْخَمْسِ ایک سورت کی رعایت کرنا واجب ہے یا اس سے زیادہ، فی الخمس یعنی قیامات 5 میں،
وَمَتَى سَجَدَا وَجَبَ اِعَادَةُ الْحَمْدِ، اور جب وہ سجدہ کرے گا وَجَبَ اِعَادَةُ الْحَمْدِ تو حمد کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ جب سجدہ کر لے گا پہلی رکعت کا تو پھر حمد کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ سواء کان سجودہ من سورۃ تامۃ، فرق نہیں ہے اس مصلی کا سجدہ ایک سورۃ تامہ سے ہو، سورہ تامہ پڑھ کے کیا ہو، ام بعض سورۃ، یا بعض سورت پہ سجدہ کیا ہو، کما لو کان قد اتم، جیسا کہ لو کان قد اتم سورۃ قبلہ فی رکعتین، جیسا کہ مصلی نے کامل کیا اس سورت کو قبلہ فی رکعتین، رکعت میں پہلے سورت کو کامل کیا ہو، ثم لہ ان یبنی علی ما مضی، پھر مصلی کے لیے کہ بنا رکھے ما مضی جو گزرا اسی پر، او یشرع فی غیرہا، یا شروع کرے غیر اس صورت کے غیر کو شروع کرے، فَإِن بنا علیہا وجب صورت غیرہا کاملتاً فی جملۃ الخمس، ان بنا علیہا اسی صورت بعض پر، اگر وہ بنا رکھے اسی صورت بعض پر، واجب صورت غیرہا تو واجب ہے اس کے علاوہ ایک کامل صورت کا پڑھنا واجب ہے، کیونکہ وہ جو پہلی پہ بنا رکھ رہا ہے وہ تو پوری صورت نہیں ہے، آدھی پچھلی میں پڑھی تھی آدھی اس میں پڑھ رہا ہے، لہذا اس کے علاوہ بھی ایک پوری صورت کا پڑھنا واجب ہے۔ فَإِن بنا علیہا، اگر بنا رکھے اسی سورہ بعض پر، واجب صورت غیرہا، واجب صورت غیرہا اس کے علاوہ کاملہ صورت واجب ہے، فی جملۃ الخمس، جملہ خمس قیامات میں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ہر دوسرے قیام کے بعد قنوت مستحب ہے، نماز آیات میں ہر 2 قیاموں کے بعد، جب دوسرا قیام آئے گا ہر دوسرے قیام کے بعد قنوت مستحب ہے، کیونکہ یہ قیامات کو نازل منزلہ رکعات کے انہوں نے فرض کیا ہے، کیونکہ ہر دوسری رکعت میں قنوت ہوتا ہے، تو یہاں قیامات جو ہیں ان کو بے منزلہ رکعات کے فرض کیا ہے، ہر 2 قیاموں کے بعد قنوت ہے۔ جب ایسا ہے تو بھلا کیا ہوگا؟ قنوت کرے گا دوسرے رکوع سے پہلے، چوتھے سے پہلے، چھٹے سے پہلے، 8ویں سے پہلے، 10ویں سے پہلے، ہے یا نہیں؟ اس طرح کر کے توجہ فرمائیے، ہر 2 قیاموں کے بعد قنوت مستحب ہے، اور جب یہ آدمی رکوع سے اٹھے گا، جب آدمی رکوع سے اٹھے گا تو تکبیر مستحب ہے، تکبیر رکوع سے اٹھتے ہوئے تکبیر مستحب ہے، تکبیر مستحب ہے، جس میں ایسی تکبیر ہے جس میں سمع اللہ لمن حمدہ نہیں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ نہیں ہوگا، صرف تکبیر پڑھے گا آگا جان، سوائے 5ویں رکوع کے اور 10ویں رکوع کے، اس میں سامع اللہ پڑھنا ہے 5ویں اور 10ویں میں، لیکن باقیوں میں صرف تکبیر ہے۔ یہ اس بات کی علامت بنے گی کہ یہ نماز آیات جو ہے یہ 2 رکعت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ نماز 2 رکعت ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْقَنُوتُ عَقِيبَ كُلِّ زَوْجٍ مِّنَ الْقِيَامَاتِ تَنزِيلًا لَهَا مَنزِلَةَ الرَّكَعَاتِ، قنوت مستحب ہے کل زوج، یعنی ہر 2 قیام کے بعد قنوت مستحب ہے، من القیامات، قیامات میں سے، تنزیلا لہا منزلۃ الرکعات، لہا ان قیاموں کو نازل منزلہ رکعات کے فرض کیا ہے۔ فَيَقْنُتْ قبل رکوع ثانی، دوسرے رکوع سے پہلے قنوت کرے گا، والرابع اور چوتھے سے پہلے، وہکذا اور چھٹے سے پہلے، اور 8ویں سے پہلے، 10ویں سے پہلے۔ وَالتَّكْبِيرُ لِلرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الْجَمِيعِ عَدَى الْخَامِسِ وَالْعَاشِرِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَّةٍ، توجہ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ، تکبیر مستحب ہے، لِلرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، رکوع سے اٹھتے ہوئے تکبیر مستحب ہے تمام میں، سوائے خامس اور 10ویں کے،
5ویں اور 10ویں رکوع کے، سوائے 5ویں اور 10ویں رکوع کے، ٹھیک ہے۔ من غیر تسمیع کا تعلق تکبیر سے ہے، والتکبیر لرفع من الرکوع، رکوع سے اٹھتے ہوئے تکبیر ہے، من غیر تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ کے بغیر، یعنی سمع اللہ اس میں نہیں ہے، تکبیر ہے من غیر تسمیع، غیر تسمیع سمع اللہ کے بغیر ہے۔ وَهُوَ قَرِینَةٌ کونُوا غیر رکعت، وَهُوَ یہ غیر تسمیع، یہ سمع اللہ کا نہ ہونا رکوع کے بعد، یہ قرینہ ہے کہ یہ قیامات رکعات نہیں ہیں، یہ جو قیام ہو رہے ہیں یہ رکعات نہیں ہیں۔ وَالتَّسْمِيعُ وَهُوَ قَوْلُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فِي الْخَامِسِ وَالْعَاشِرِ خاصةً، تسمیع یعنی وہ قول سمع اللہ لمن حمدہ فی الخامس رکوع پنجوں میں، والعاشر رکوع 10ویں میں ہے خاص طور پر، تنزیلا للصلاۃ منزلۃ رکعتین، نازل منزل اس کی ہے کہ یہ نماز 2 رکعت ہے۔ سامع اللہ کہنا 5ویں میں اور 10ویں میں اس بات کی دلیل بنے گا کہ یہ نماز 2 رکعت ہے۔ وَهَكَذَا وَرَدَ النَّصُّ بِمَا يُوجِبُ اشتباہ حالیا، اور اسی طرح نص وارد ہوئی ہے، جس طرح مصنف نے کہا ہے نا، اسی طرح نص وارد ہوئی ہے بما یوجب اشتباہ حالہا، جو حالہا نماز آیات کے حال کے اشتباہ کا موجب بنا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز آیات کے حال کے اشتباہ کا موجب بنا ہے کہ آیا یہ 2 رکعت ہے یا 10 رکعت ہے، 2 رکعت ہے یا 10 رکعت ہے، یہ سبب بن گیا آگا جان، ٹھیک ہے نا۔ نص اسی طرح وارد ہوئی ہے، اور جو موجب بنا ہے نماز آیات کے اشتباہ کا حال بنا ہے۔ کیوں مشتبہ ہوا؟ ایک طرف ہم نے ہر دوسرے قیام کے بعد قنوت ہے، تو وہ تو دوسری رکعت کے بعد قنوت ہوتا ہے، وہ قنوت کو دیکھا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ نماز 2 رکعت نہیں ہے، 10 رکعت ہے مثلا، گویا ادھر چلا گیا ذہن۔ اور دوسری طرف یہ جو سمع اللہ لمن حمدہ ہے درمیان میں 5ویں اور 10ویں رکوع کے بعد، یہ قرینہ بن رہا ہے کہ یہ 2 رکعت ہے، یہ اس طرح جو بیان ہوا یہ اشتباہ پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ 2 رکعت ہے یا 10 رکعت ہے۔ توجہ فرماؤ، ہاکذا ورد النص بما یوجب اشتباہ علیہ، اس طرح نص ورد ہوئی ہے جو موجب اشتباہ حال نماز آیات ہوا ہے۔ ومن ثم حصل الاشتباہ، اسی طرح اشتباہ حاصل ہوئے لو شک فی عددہا، اگر وہ شک کرے عدد رکوع میں، نظراً الی انا ثنائیہ او غزیہ، نظر کرتے ہوئے کہ نماز یا 2 رکعت ہے یا زیادہ ہے۔ شہید کیا فرماتے ہیں؟ والاقویٰ انہا فی ذالک ثنائیۃ، اقویٰ یہ ہے انہا یہ نماز آیات ذالکہ جب شک ہو عدد میں ثنائیۃ، والاقویٰ انہا فی ذالک ثنائیۃ، اقویٰ یہ ہے کہ یہ نماز آیات جو ہے یہ ثنائیہ ہے، وان الرکوعات افعال، اور یہ رکوعات جو ہیں یہ افعال ہیں، فشک فیہا فی محلہا یوجب فعلہا، فشک فیہا رکوعات میں جو شک ہے، فی محلہا محل میں رکوع میں شک ہے، یوجب فعلہا تو وہ موجب ہے کہ رکوع کو انجام دیا جائے، وفی عددہا یوجب البناء علی الاقل، اور شک ہو عدد رکعات میں تو وہ موجب بنتا ہے بنا کریں، اقل پر بنا رکھیں، وفی عدد الرکعات مبطل، عدد رکعات میں شک ہو تو مبطل، وہ مبطل ہے، کیونکہ 2 رکعت نماز ہو نا تو اس میں شک پڑ جائے تو وہ مبطل ہو جاتی ہے، کیونکہ 2 رکعت ہم سمجھ رہے ہیں شہید ثانی جو فرما رہے ہیں، وفی عدد الرکعات مبطل، عدد رکعات میں شک کیا ہے؟ مبطل ہے۔ اب میری تھوڑی سی عرض سننا کہ یہ نماز آیات شہید ثانی کی نظر میں 2 رکعت ہے یا 10 رکعت ہے، کیا ہے؟ شہید ثانی نے تو بھائی اس کو 2 رکعت سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا، لہذا دیکھو فرماتے ہیں والاقویٰ انہا فی ذالک ثنائیۃ، اقویٰ یہ نماز آیات جو ہے شک کی صورت میں جب ہوتا ہے، شک ہو عدد میں تو یہ ثنائیہ ہے، وَأَنَّ الرَّكُوعَاتِ أَفْعَالٌ، رکوعات افعال ہیں، فَالشَّكُّ فِيهَا فِي مَحَلِّهِ یوجب فعلها، شک ہو رکوعات میں فیہا
اور فی محلیا محل میں ہو یوجب فعلھا تو ان رکوعات کا انجام دینا جو ہے واجب ہے۔ وفی عدد یا یوجب البناء علی الاقل عدد رکعات میں شک ہو تو اقل پر بنا رکھنا واجب ہے۔ وفی عدد الرکعات مبطل عدد رکعات میں شک مبطل ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ جو نماز آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا اس میں لمبی صورت کا پڑھنا کیا ہے آقا جان مستحب ہے، البتہ جب وقت کیا ہو وسیع ہو، وقت ہو نا وسیع تو طولانی صورت کا پڑھنا مستحب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وقت وسیع ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یا علم نجوم سے پتہ چلے گا، علم نجوم سے پتہ چلے گا، یا کوئی آدمی خبر دے اہل نجوم والا جس سے ظن غالب ہو جائے، یا دو عادل خبر دیں تو پھر پتہ چل جائے گا وقت وسیع ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں میں یہاں سے کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی نماز آیات میں طولانی صورت کا پڑھنا مستحب ہے جب وقت وسیع ہو۔ تو سوال ہو سکتا ہے نا کہ یہ وقت کا وسیع ہو نا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ علم نجوم سے، یا کوئی خبر دے جس سے ظن غالب ہو جائے، تیسرا طریقہ دو عادل خبر دیں۔ وَإِلَّا یعنی اگر پتہ نہیں چل رہا وقت وسیع ہے تو پھر چھوٹی صورت کا پڑھنا کیا ہے بہتر ہے، اس لیے کہیں وقت خارج نہ ہو جائے۔ اور اس نماز آیات کو بالجہر پڑھنا بھی مستحب ہے، بالجہر پڑھنا چاہیے۔ توجہ کرو، وَقِرَاءَةُ السُّوَرِ الطُّوَّالِ طولانی صورتوں کا پڑھنا مستحب ہے، کل انبیاء والکہف جیسے سورہ انبیاء کہف ہے، مع السعۃ جب وقت کیا ہو وسیع ہو، وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِالْإِرْصَادِ ذَلِكَ یعنی یہ وسعت سعت، ذَلِكَ یہ سعت مع السعۃ، یعلم ذالک یہ وسعت کو پہچانا جاتا ہے بالارصاد علم نجوم کے ذریعے، واخبار من یفید قول وظن الغالب اور خبر دینا اس کا کہ جس کے قول سے ظن غالب ہو جائے، من اہل ارصاد میں سے، اہل نجوم میں سے، اخبار من خبر دینا جس کے قول سے ظن غالب ہو جائے، من اہل ارصاد میں سے کوئی ہو، ٹھیک ہے، اول عدلین یا کیا ہو عدلین ہو، دو عادل خبر دے دیں۔ وَإِلَّا فَالتَّخْفِيفُ أَوْلَىٰ الا یعنی اگر مطلب وقت وسیع نہیں ہے تو تخفیف اولا ہے، مختصر پڑھنا جو ہے وہ اولا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حذراً من خروج الوقت خصوصاً علی القول بأنه الأخذ فی الانجلاء، حذراً مفعول اللہ ہے، حذراً اس بات سے بچنے کے لیے کہ وقت خارج نہ ہو جائے، خصوصاً اس قول کی بنا پر علی القول بأنه الأخذ فی الانجلاء کہ خروج وقت جو ہے نا وہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے، الأخذ فی الانجلاء جب وہ جو ہے نا نکلنا اور روشن ہونا شروع ہو جائے، جب وہ جو سورج گرہن چاند گرہن لگ چکا تھا جب وہ کھلنا شروع ہو جائے، نکلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، انجلا روشن ہونا جب وہ شروع کرے تو اس وقت خارج ہو جاتا ہے۔ خصوصاً علی القول بأنه الأخذ فی الانجلاء خصوصاً اس قول کی بنا پر بأنه کہ خروج وقت کب ہوتا ہے؟ الأخذ فی الانجلاء جب وہ روشن ہونا شروع کرے۔ نعم لو جعلناہ الی تمامہ اتجہت تطویل، جی ہاں، لو جعلناہ اگر وقت کو قرار دیں الی تمام ہی اتجہت تطویل الی تمام الانجلاء، اگر ہم کہتے ہیں وقت اس وقت تک ہے جب مکمل روشن ہو جائے، مکمل سورج گرہن اپنے گرہن سے نکل آئے، اتنا وقت ہے، پھر تطویل خوب ہے۔ نعم لو جعلنا الی تمام ہی، جی ہاں، لو جعلنا ہاں اگر ہم وقت کو قرار دے دیں الی تمام ہی تمام انجلا تک، اتجہ تطویل تو تطویل خوب ہے، متجہ ہے، نظراً الی المحسوس محسوس کی طرف نظر کرتے ہوئے، کیونکہ پھر ہم دیکھتے رہیں گے نا کہ بھئی وہ سارا نکلا ہے یا
نہیں نکلا ہے۔ والجہر فیہا وان کانت نہاریتن علی العصا، مستحب ہے نماز آیات کو بالجہر پڑھنا اگرچہ نہاری ہو، علی العصا قول عصا کی بنا پر۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کانت نہاریتن، اگرچہ وہ نماز آیات نہاری بھی ہو، یعنی سورج گرہن جو ہے وہ تو دین کو لگتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بنا بر قول عصا جو ہے بالجہر پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَقَضَا يَجْهَرُ فِي الْجُمَعَ وَالْعِيدَيْنِ اسْتِحْبَابًا، اجماعاً، اور اسی طرح جہر پڑھنا چاہیے جمعہ کو اور عیدین کو استحباباً، اجماعاً، استحباب ہے اجماعی طور پر۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔